حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی رات میں اپنی رحمت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا گناہگار بندہ رات کو اس پر توبہ کر لے، اسی طرح دن میں اپنی شفقت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا گناہگار بندہ دن میں اس پر توبہ کر لے۔ یہ بندہ نوازی کا سلسلہ قیامت آنے تک جاری رہے گا اور یہ رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نہ نکلے اور قیامت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورج کے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکالیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی اب دنیا دارالعمل نہیں رہی، اب دنیا کا اختتام ہونے جا رہا ہے، لہٰذا اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے قبول نہیں ہوگی۔ یہ کائنات کے نظام کو لپیٹے جانے کا اشارہ ہوگا اور علامات قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ سورج جو ہے مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یاجوج ماجوج کا اور پھر اسی طریقے سے دجال کا نا، یہ بڑی نشانیاں ہیں، ٹھیک۔ چھوٹی موٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے اللہ کا کرم اور اس کا فضل۔ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے کب گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ انسان کی زندگی کے اندر بھی یہ معاملہ رکھ سکتا تھا کہ اگر 50 سال سے اوپر ہو گیا تب توبہ قبول نہیں ہوگی، 60 سال سے اوپر گیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن زندگی کے ساتھ مشروط نہیں کیا۔ لیکن ایک بات ہے، زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، اس لیے مستقل استغفار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی ہو کر کتنی مرتبہ؟ اور بعض روایت میں آتا ہے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بھائی نبی کیوں استغفار کرے؟ تعلیم للامت ہے، امت کے لیے تعلیم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ کہ اللہ جیسا تیرا حکم تھا نماز پڑھنے کا اس طرح ہم نہیں پڑھ سکے، جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں۔ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ویسی عبادت نہیں کی، لہٰذا جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر ہم تو اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بھائی جب نماز پڑھ کر مغفرت طلب کرتے ہیں تو گناہ کر کے پھر تو پیری پہ جانا چاہیے تھا، کیوں جی؟ پھر تو قدموں میں جھک جانا چاہیے۔ نیک کام کے بعد استغفار کا جب کہا جا رہا ہے تو گناہ ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ چوڑا ہونا چاہیے یا پھر اللہ کے سامنے آ کر اپنا سر جھکا دینا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ توبہ کرنے والے۔ یہ بہترین لوگ ہیں، خطاوار بھی ہیں لیکن بہترین ہیں کہ توبہ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ایک اور نقطہ سن لیں، ابھی ذہن میں آ گیا، کیا ہے؟ انبیاء سے جو اجتہادی لغزش ہوئی، جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ بولے جی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں کسے پکارا؟ انی کنت من الظالمین، میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کے حالت میں اللہ کو پکارا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا۔ جب بھی مشکل آئی کسی لحاظ سے بھی اللہ کو پکارا، استغفار کیا، مغفرت طلب کی۔ صاف الفاظ ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر تو مغفرت نہ کرے، نہ بخشے، نہ معاف کرے،
رحم نہ کرے ہماری حالت زار پر تو پھر ہمیں کوئی نجات دینے والا نہیں، ہم تو خسارہ والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے رحمت کے سمندر کو ہمارے اوپر اس طرح سے جاری فرما کہ ہم اپنے سابقہ جو لغزشیں ہیں اس سے تائب ہو کر تیری در رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، مانگو تو صحیح اللہ سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اتنے ساڑھے بانے ہی نہیں مکتے، ساڑھی سندا نہیں تو انہاں دی موڑدا نہیں تیری۔ اچھا ایک بات سمجھے ذرا، شیطان پر لعنت پڑ رہی ہے، کیا پڑ رہی ہے؟ فخرج انک رجیم، دفع ہو جا تو مردود ہے ہمیشہ کے لیے۔ اب اللہ کتنے غصے میں ہوں گے آپ اندازہ کریں۔ لیکن شیطان کو یہ بات اس کے علم میں تھی کہ اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے لعنتی بنا رہا ہے، مردود کر راندہ درگاہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان کہتا ہے یا اللہ قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ کہتے ہیں جا مہلت دے دی۔ شیطان دی سنی کہ نہیں اللہ نے؟ بولے جی، یہ قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سنی یا نہیں سنی؟ قیامت تک مہلت دی یا نہیں دی؟ جو رب لعنتی ملعون جس نے گناہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، براہ راست اللہ کا حکم نہیں مانا اور سامنے ہو کر نہیں مانا، ضد کی وجہ سے نہیں مانا، اکڑ کر نہیں مانا، غلط دلیل دے کر نہیں مانا، ایسے لعنتی کی، ایسے ملعون کی، بدبخت کی اللہ دعا قبول کرتا ہے، نبی کے ماننے والے کی کیوں نہیں کرے گا؟ مانگتا ہی نہیں، ساڑھی سندا نہیں تنہ دی موڑدا نہیں۔ بابا تجھے یقین ہے جن کے بارے میں تو کہتا نہیں موڑدا، کوئی گل ہے کسے قرآن میں کہیں لکھا ہو، حدیث میں کہیں لکھا ہو کہ انہ دی اللہ لازمی سندا انہ دی رد نہیں کردا؟ دکھاؤ، دکھاؤ صحیح، کوئی سند دکھاؤ، کوئی پرچہ دکھاؤ۔ پھر ہمارا اگلا سوال، جن اللہ والوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ان اللہ والوں پر جب مشکل آئی انہوں نے کسے بلایا؟ ان سے پہلے جو اللہ والے تھے ان پر جب مشکل آئی انہوں نے کس کو پکارا؟ جب ہر ایک، اور نبی پر جب مشکل آئی، نبی پر جب مشکل آئی کسے پکارا؟ صحابہ پر جب مشکل آئی کسے پکارا؟ اللہ اللہ اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نظریہ عقیدہ بالکل غلط، یہ رب سے مایوس کرنے والی بات ہے۔ کیا کرنے والی بات ہے؟ یہ رب کی در رحمت سے مایوس کرنے والی بات۔ پورے قرآن مجید کے اندر شروع سے آخر تک آپ سنتے آ رہے ہیں، نہیں دکھا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا بیچ میں کہا ہو انہوں وچ وسیلہ بناؤ تو پھر میرے کو منگو، نہیں، بلکہ صاف اعلان فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ۔ یہ نبی کے لیے نہیں کہا گیا، ولی کے لیے نہیں کہا گیا، ہر ایک کے لیے کہا بلا قید، بغیر کسی استثناء کے۔ اب رہا مسئلہ وسیلے کا، جائز وسیلہ جائز ہے، ناجائز وسیلہ ناجائز ہے۔ ہم وسیلے کو مانتے، انکار نہیں۔ مسئلہ یہ ساڑھے بارے جو سندے نے سانو نہیں سندے، مصیبتیں ہوئے وہ ہمیں سنیں۔ جائز وسیلہ جائز ہے، ناجائز وسیلہ ناجائز۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی صحیح راستہ صحیح ہے، غلط راستہ صاف سی بات ہے، آسان سی بات ہے، اس میں وہ کون سا الجبرا کا سوال ہے جو حل نہیں ہوتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر کہتے یہ نہیں مانتے، یہ نہیں، کیا کیا کچھ نہیں مانتا۔ ہم کہتے تم کسی کو نہیں مانتے۔ ان چیزوں میں الجھائے ہوئے امت کو نماز کے فرائض نہیں آتے۔ ختم نہ آنکھیں گستاخ، نماز نہ پڑھے نو پرابلم۔ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا؟ ہر جگہ لکھا ہوا اے نہیں کرے لیا، کیا آج آپ نے نماز پڑھی؟ بھائی جو نماز پڑھے گا درود نبی پر بھیجے گا کہ نہیں؟
اور جو درود پڑھے گا نماز پڑھے گا؟ نماز میں درود ہے، درود میں نماز نہیں ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس کے بجائے یہ لکھا جاتا ہے کیا آج آپ نے نماز پڑھی؟ اور دو درود ہے نا، اللہم صلی اور اللہم بارک۔ تو اب ہر نماز میں، دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں، رکھتے حساب لگا لیں کتنی مرتبہ بندہ درود پڑھ آ گیا کہ نہیں آٹومیٹک درود بیچ میں؟ تو یہ تسبیح پڑھ کے بہ جائے کہ دکان دے اندر درود ہی پڑھتا رہے، نماز نہ پڑھے، بخشش ہوگی؟ اللہ کا حکم ہے، درود فرض نہیں، نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ کن چکروں میں ہم پڑھے؟ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے، غلطی ہو جائے اہل علم سے معلومات نے، تعصب کے عینک کو ہٹائیں، جو کہتا ہے وہ ایسے ہے وہ ایسے، ان سے کہیں آپ کیسے ہیں؟ ہمیں تو آپ کو تو چاہیے ہمیں وہ چیزیں بنیادی بتائیں کہ جن کے نہ کرنے سے آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی کی یہ فرمودات ہیں، مصلی رسول پر ہوں کہ اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا ختم کتنا سی کہ نہیں، اللہ نہیں پوچھے گا 30واں کیا تھا یعنی 40واں 10واں کتنا سی کہ نہیں، سالگرہ منائی سی کہ نہیں، رسم قول کتا، رسم قول، سنت قول کوئی بھی نہیں آندہ کوئی مسئلہ، کیوں جی کیا کہتے ہیں؟ رسم اللہ یہ نہیں پوچھ، اللہ یہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، زکوٰۃ کیوں نہیں دی تھی، پڑوسی بھوک سے مرا پوچھا کیوں نہیں تھا، بندہ تڑپ رہا تھا مدد کیوں نہیں کی تھی، خلق خدا پانی کے لیے ترستی تھی تو نے پوچھا کیوں نہیں تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو نے ان کے لیے راشن کا انتظام کیوں نہیں کیا تھا؟ کہاں ہم پھنسے ہوئے؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے ان چیزوں کو چھوڑے، فروعی اختلافات ہیں، اصل کی طرف آئیں۔ کس کی طرف آئیں؟ اصل کی طرف۔ اصل کیا ہے؟ کلمے کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج، حقوق العباد، والدین کی فرما برداری، جنی فرما برداری پیران دی کرنا انہاں ماں پیو دی کر، تیری جنت پکی۔ قرآن میں کسی ایک پیر کا ذکر نہیں، بلکہ کن کی اطاعت کا ذکر ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تو کسی کی عبادت نہ کر سوائے اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، شروع سے لے کر الحمد کے والناس کی سین تک کوئی پیر منو بہا دیو۔ میں یہ نہیں کہتا پیروں کو نہیں، میرے خود استاد میرے پیر آپ میں سے حاجی صاحب کے یہ سارے ہیں، میں یہ نہیں کہتا پیروں کی نافرمانی کرنی، نہ لیکن سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ بولے جڑے ماں پیو دا نہیں وہ پیراں دا کی کرے گا، جو ماں باپ کا نہیں ہے پیروں کا کیا بنے گا؟ اس لیے والدین پہلے پیر بعد میں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جو بات چلی نا استاد کا مقام زیادہ ہے، مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ تمام قرآن اور حدیث کی تشریحات اور تصریحات سے یہ بات واضح ہوتی ہے استاد سے بھی والدین کا مقام بلند ہے، کیونکہ والدین کے ادب کا اللہ نے کہا ہے اور استادوں کے ادب کا براہ راست قرآن میں حکم نہیں ہے، والدین کا اول درجہ ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوتا، شروع کر چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کر کہتا لبیک یا امی، امی جان میں حاضر ہوں۔ اس تو وڈی گل ہے کوئی؟ اللہ ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن میں جو چھوٹی موٹی تجارت میں، لین دین میں، بول چال میں، کسی حوالے سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں اس وقت، اور ویسے بھی جب یاد آئے کثرت سے استغفار پڑھتے رہنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔